وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. وعدہ اللہ کا یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین خلافت عرضی عطا فرمائے گا، زمین پر اقتدار اللہ دے گا، جیسے کہ پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اقتدار سے نوازا. دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس دین کو جما دے گا اور اس دین کو مضبوط کر دے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے. تیسرا وعدہ جو اللہ رب العالمین نے کیا اہل ایمان سے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ رب العالمین خوف کے بعد امن و امان کی زندگی عطا فرما دے گا. اللہ نے دو شرط لگائی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک کہ لوگ میری عبادت کرتے رہیں گے اور عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس آیت کا نزول جب ہوا ان حالات میں ہوا کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں میں کسی حد تک آسودگی میسر ہو چکی تھی، لیکن امن و امان اس قدر نہیں تھا جتنا مطلوب تھا، بدامنی کا عالم تھا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے. ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق کی تنگی کا شکوہ کیا اور دوسرے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
بدامنی کی شکایت کی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت بہت خراب ہے، معاشی اعتبار سے بدحالی کے ہم شکار ہیں. دوسرے نے کہا کہ راستے پرامن نہیں ہیں، سفر کرنا بڑا مشکل ہے، تجارتی مقاصد کے ساتھ اگر ہم سفر کرتے ہیں تو امن و امان کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے یا واپس آ پائیں گے، اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ باتیں بیان کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، ایک وقت آئے گا کہ ایک قافلہ بغیر کسی محافظ کے سفر کرے گا اور اسے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں رہے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عدی، کیا تمہیں معلوم ہے ہیرا کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے اس کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے نکلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالات کے اعتبار سے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بنو طے کے لٹیرے کہاں جائیں گے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے. یعنی حالات کچھ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں پر یقین کرنا جو حالات تھے اس اعتبار سے مشکل ہو رہا تھا. کہتے ہیں میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنو طے کے جو لٹیرے ہیں اور تہلکہ مچا رکھا ہے ان لوگوں نے، تو وہ کہاں چلے جائیں گے آخر. جو اللہ کے نبی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہیرا سے ایک عورت نکلے گی اور خانہ کعبہ آئے گی، طواف کرے گی، واپس جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنا صدقہ و خیرات لے کر کے نکلے گا لیکن اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دن کسریٰ کے خزانے کو فتح کرو گے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کہنے کا مقصد کسریٰ بن ہرمز ہے، اس کے خزانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے سونے چاندی لے کر کے نکلیں گے صدقہ کرنے کے لیے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی، کچھ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقوع پذیر ہوا. مکہ فتح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور سے عرب لوٹ مار کی جو وارداتیں ہوتی تھیں اس سے محفوظ ہو گئے. لیکن باہر کے حالات جو ہے ویسے ہی تھے. خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ دور بھی لائے کہ جو ہے پوری طرح سے امن قائم ہو گیا. اور خاص طور سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتنی آسودگی عطا فرمائی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ بچا. تو حالات اس طرح سے تبدیل ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو خلافت عرضی ہے، اقتدار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو محنت کر کے حاصل کرے یا اسی کو اپنا مقصد بنا لے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے انعام ہے کہ اللہ رب العالمین بطور انعام کے یہ عطا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر جو واجبات اور جو لوازمات اللہ نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں اس کو ہم مکمل کریں، ہم اپنا کام کریں. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہوا وہ وعدہ اللہ رب العالمین پورا کرے گا. جب ہم اس تناظر میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے لیے کوشش کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں پر محنت کرتے رہے. ایک تو ایمان اور دوسرے عمل صالح، اسی کے اوپر محنت رہی ہے. ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں، اس سے پہلے جو چیز لازم ہے وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم، علم. کیونکہ ایمان، توحید، اس کو یہ لانے کے لیے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پہلے اس کا علم حاصل کرے. آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں
بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اصلاً اس کا علم حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ آج جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، جو لوگ مزاروں کا چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ایمان والا ہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً اور حقیقتاً ایمان کیا ہے اس کا علم نہیں حاصل کیا ہے۔ باپ دادا سے اور پچھلے لوگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم مجمعین اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے اسلامی تعلیمات کی روح ہی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، علم ہے، کہ جب ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور صحیح معنوں میں توحید کیا ہے۔ جن ایمان والوں سے اللہ رب العالمین نے خلافت ارضی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اصلاً وہ ایمان کیا ہے، اصلاً وہ توحید کیا ہے؟ کیا وہ ہے جو آج لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ توحید والے ہیں؟ آج شرک کی دعوت دینے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے۔ شرک کا نام معلوم ہے لیکن شرک ہے کیا کیا چیزیں وہ نہیں معلوم۔ وہ شرک پیش کر رہے ہیں اور شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور وہ یہ حقیقتاً سمجھ رہے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور توحید کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جا بجا قرآن عزیز کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کو واضح کیا ہے، اور تجربے کے اعتبار سے شاید ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنے ہی میں نجات ہے، اور خاص طور سے علم کے اوپر عمل کرنے میں ہی انسان نجات پا سکتا ہے۔ خالی علم ہو جانے سے شرک ہے کیا چیز معلوم ہے، لیکن شرک اور توحید کیا ہے معلوم ہے، توحید کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، میں صرف ایک اشارہ کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ جو آپ پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، اس میں میں جو ہے خاص طور سے ایک نقطہ آپ کے سامنے اس کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک پرندہ غائب ہے، ہدہد ذکر ہے اس میں، وہ پرندہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سوچا؟ کہا کہ اگر وہ اپنے غیر حاضری کا کوئی معقول عذر نہیں پیش کرے گا تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اس کی جان جانے والی تھی، لیکن جب وہ پرندہ واپس آیا تو اس نے کچھ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اس نے کہا فقال احطت بما لم تحط به، میں جو غیر حاضر تھا اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آج مجھے وہ معلوم ہوا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انبیاء وہ عالم الغیب نہیں ہوتے تھے، غیب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ علم لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ خبر جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جئتک من سبع بنبأ یقین، میں کہاں سے آیا ہوں؟ بہت دور کا سفر کر کے میں آیا۔ جغرافیائی علم اس نے پیش کیا کہ میں سبا سے آ رہا ہوں، میں سبا سے آ رہا ہوں اور سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یقینی خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو لوگوں کے اوپر بادشاہت کر رہی ہے، اور وجدتها قومها تسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عورت خود اور اس کی رعایا سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہدہد کو چھوڑ نہیں دیا؟ اس کو ذبح کیا، اس کو مارا؟ جان سے نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ اس نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے اور لا کر کے خبر دیا، بتایا۔ تو اس علم کی وجہ سے جو اس نے حاصل کیا،
جتنی دیر وہ غائب رہا اور اس میں جو کچھ علم اس نے حاصل کیا، آ کر کے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جان بخش دی۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو نجات ملے گی، لیکن خالی آپ علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جاں بخشی کی، اس ہدہد کی، اس پرندے کی، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ آپ علم حاصل کرو۔ علم نہیں رہے گا آپ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پائیں گے۔ بغیر علم کے عمل کرنا گمراہوں کا طریقہ ہے، اور علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ مغضوب علیہ کا طریقہ ہے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ اور ایک مثال اور آپ کو دے دوں، دو لوگ ہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، مثالی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ دو لوگ ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک تالاب ہے، پانی بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے، ان کو سوجھی کہ نہا لینا چاہیے۔ دونوں نے دیکھا پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوا، کود گئے، گرمی تھی کود گئے۔ جب اندر پہنچے تو دونوں کو اندازہ ہوا کہ ہم نے جو سوچا تھا کہ اوپر سے زمین دکھ رہی تھی، پانی تو بڑا گہرا ہے، پانی بڑا گہرا ہے۔ اس میں سے ایک شخص جس کو تیراکی کا علم تھا، تیرنا جانتا تھا، اس نے اپنا علم شروع کیا اور تیرتے تیرتے وہ کنارے کو آ گیا۔ لیکن دوسرا انسان جس کو تیراکی کا علم نہیں ہے، اس نے کوشش کی آگے بڑھنے کی کہ وہ منزل تک پہنچ جائے، ساحل تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ علم نہیں ہے اس کو تیراکی کا، وہ ڈوب گیا۔ تو کوئی بھی علم ہو، اگر اس کے اوپر عمل کریں گے آپ کو نجات ملے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ علم سیکھیں تو صحیح۔ آج کتنے سارے وسائل ہیں علم سیکھنے کے، بارہا اعلانات ہوتے ہیں، بارہا علم کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم کو ساری چیزیں معلوم ہیں، ساری باتیں معلوم ہیں، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی جمعہ ایک مجبوری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور عبادت کے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید اس میں بھی اجتماع کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو ہم مجبور ہیں اس کے لیے کہ ہم بیٹھیں، کیونکہ لغو حرکت کریں گے جمعہ کی فضیلت سے واقف جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری مجبوری ہے، آج ہماری حالت ایسی ہے علم کے تعلق سے۔ تو آج جو بھی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں کس لیے؟ تاکہ امت مسلمہ علم سے بہرہ ہو جائے، علم آ جائے، کیونکہ علم ہی میں نجات ہے، علم ہی میں ترقی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ صحیح علم صحیح طریقے سے ہم حاصل کریں، لیکن اس کے لیے بھی ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں، جبکہ آپ کو فری میں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے، آپ کو کچھ چارج نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ صحیح طور سے دین کی صحیح رہنمائی ہو جائے۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی قدر و قیمت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ آج جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ سب پورے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں۔ وہ ترقی جو ہو رہی ہے وہ علم کے میدان میں ہو رہی ہے، چاہے وہ سائنسی ترقی ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان کی ترقی ہو۔ آج ساری ترقیاں اور دنیا جو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہر وہ تعلیم کی جس سے امت کی انفرادی اور اجتماعی طور سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سارے کے سارے علوم اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جب تک اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے اور اس پر محنت نہیں کریں گے، تب تک کیسے ترقی کی منزلیں ہم طے کر سکتے ہیں؟ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ تعلیمی میدان میں بہت حد تک پیچھے ہے۔ آج ہم اپنے علاوہ غیروں کو دیکھتے ہیں، جو اپنے وطنی بھائی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، آج ترقی کی منزلیں وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے 10ویں کر لی، 10ویں پاس کر لی، 12ویں پاس کر لی، ہم دوسرے لائن میں چلے جاتے ہیں۔
ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، یقیناً کامیابی ہمارے پیچھے آئے گی. اور یہی کچھ صحابہ کرام نے کیا تھا. اس زمانے میں جو بھی علوم تھے ان علوم کو انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر کے اس سے امت کو فائدہ پہنچایا. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ انہی کے محنتوں کا ثمرہ ہے. تو جو بھی کامیابی انہیں ملی، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے اول خطاب صحابہ کرام ہی کو تھا. حالات کیسے تھے؟ کیا اقتدار انہیں مل سکتا تھا؟ عدی بن حاتم وہی تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، حالات تو ایسے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو حالات کیسے پلٹا کھائیں گے، حالات کیسے تبدیل ہو جائیں گے، اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالات کی تبدیلی اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات تبدیل کریں. آج جو امت مسلمہ سوئی پڑی ہوئی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو ہم کو اس نیند سے بیدار ہونا پڑے گا اور وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، سلف صالحین کا تھا، کہ انہوں نے جو محنت کی ہے. آج دین، صحیح دین جو ہم تک پہنچا ہے، انہی لوگوں کے جافشانی اور ان کے جد و جہد اور ان کے کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے خاص طور سے دینی علوم کو پہنچانے کے لیے کیا کچھ محنتیں کی ہیں، کتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں. تو ہم جو ہے ہمیشہ امت مسلمہ کی زوال، اس کی تنزلی، اس کی پستی کا رونا روتے رہتے ہیں. کیا صرف اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ امت زوال کا شکار ہے، امت جو ہے تنزلی میں جا رہی ہے، اس سے امت کا بھلا ہو سکتا ہے؟ ہر انسان انفرادی طور سے جب کوشش کرے گا، وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر کے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تب جا کر کے امت کے حالات درست ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں اور بلکہ یہ کہتے پھریں، ہر ایک دوسرے سے کہتا پھرے کہ امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. اس سے حالات نہیں تبدیل ہوتے ہیں، بلکہ انفرادی اعتبار سے ہر انسان کو اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. یہی کچھ صحابہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں: الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے صالح عمل کیا ہوا ہے. صالح عمل تو پہلے ایمان، پہلے علم ہے اور اس کے بعد عمل صالح ہے. علم حاصل کرو، علم والے بنو، صحیح دین سیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں. باقی اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے. تو تین چیزیں خاص طور سے اللہ نے تین وعدے کیے ہوئے ہیں. ایک تو اس زمین کا اقتدار، اللہ غلبہ عطا فرمائے گا. اللہ کا دین دلائل کے اعتبار سے ویسے بھی غالب ہے، لیکن زمینی اعتبار سے اقتدار اور غلبے کے لیے ضروری ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ذمہ داری ہم نبھائیں. اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اللہ اپنا وعدہ پورا کرے، ہم کو ہماری ذمہ داریاں نہ نبھانی پڑے. اس سے حالات نہیں بدلیں گے، اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائے، بندہ بندگی کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری نبھائے، اللہ رب العالمین رب ہونے کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور آگے خاص طور سے اللہ نے فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. ہماری عبادت کریں اور عبادت میں شرک نہ کریں. عبادت کریں، عبادت میں شرک نہ کریں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت آج شرک کے اندر ملوث ہے. توحید میں کھوٹ ہے، توحید میں نقص ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امر بالمعروف کے ضمن میں سب سے اولین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اپنوں کی، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں ہم توحید کو عام کریں. خاص طور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحیح معنوں میں عقیدہ درست ہو جائے، انسان کی زندگی صحیح ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے اوپر محنت کرتے رہے. بڑے سے بڑے معاملات ہوں اور خاص طور سے جتنے بھی احکام شرعیہ عمومی طور سے جن کے تعلیمات آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گے، دو بنیادی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، دو باتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فلیکرم ضیفہ فلا یؤذی جارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کریں؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اللہ رب العالمین کی صحیح طور سے معرفت ہو جائے، اللہ کے قدرتوں کا علم ہو جائے، اللہ کے صفات کا علم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن جب رب کی صحیح معرفت نہیں ہے تو ہم اپنے ہی جیسے مخلوقات کو، کوئی غوث اعظم کہہ رہا ہے، کوئی غریب نواز کہہ رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا درجہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا صحیح طور سے معرفت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدرت و اختیارات کیا ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو پھر ایک جانور بھی اپنے جیسے جانور کے تابع نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے کوئی بکری کسی بکری کی پوجا کر رہی ہو، وہ اس کے ماتحت ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو غیروں کی پرستش کرتے ہیں، اپنے جیسے مخلوق کے تابع ہو کر کے رہتے ہیں، ان کی مثال جانور جیسی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ ایک جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و شعور نہیں دیا ہے اتنا، لیکن پھر بھی وہ جانور ایک جانور کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے ہی جیسے مخلوق کے سامنے، زندہ بھی اور مردہ بھی، آپ کتنے ایسے لوگوں کو پائیں گے جو پیری اور مریدی کے چکر میں ان کے پیروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے کہ پیروں پر جھکتے ہیں؟ سجدہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنی پیشانی، اپنی ناک اللہ رب العالمین کے حضور رکھ دے، یہ عاجزی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن وہ درجہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اپنے ہی جیسے مخلوق اور اپنے جیسے انسان کے سامنے محض پیری اور مریدی کے چکر میں وہ اپنے پیشانی کو ذلیل کر رہا ہے۔ لیکن کوئی جانور ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی کتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ زندہ تو ہے، زندوں کی پرستش ہو رہی ہے، اور مرنے کے بعد پھر ان کی پرستش شروع ہو جا رہی ہے۔ تو زندہ مردہ کچھ نہیں چھوڑا انسان نے، اور اس کے بعد پھر اس بات کی امید لگا کر کے بیٹھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات تبدیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بدامنی کو امن میں تبدیل کرے گا۔ اگر ہمارے عقیدے کی یہ حالت ہے، ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، تو اللہ رب العالمین سے کون سی تبدیلی کی ہم امید لگا کر کے بیٹھیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر۔ جب ہم اس کے اوپر محنت کریں گے انفرادی اور اجتماعی طور سے، تو ہمارے حالات انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العالمین تبدیل فرمائے گا۔ تو اس آیت میں خاص طور سے جو پیغام ہو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ کیا ہے، جن لوگوں سے وعدہ، یہ وعدہ صحابہ کرام سے نہیں تھا۔ اللہ نے، وہ اولین مخاطب تھے، انہوں نے ویسی ذمہ داری نبھائی اور اپنے بندگی کا ثبوت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انعامات سے نوازا جو اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اس انعامات سے سرفراز ہوئے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب وہی خالی ہوئے، باقی مسلمان اس سے مخاطب نہیں ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا خالی صحابہ کرام سے نہیں تھا، یہ وعدہ قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ سے ہے۔ تو ہم اپنی حالت تبدیل کریں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ انسان اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ علم کی اہمیت، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اور عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا، اور اسی طرح سے اس علم کے تقاضے کو پورا کرنا، اسی سے انسان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کی کامیابی کا راز یہی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ ایمان اور توحید پر الہ العالمین قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہر قسم کے بدعات سے، شرک سے، خرافات سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.